بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت ہی ضروری بات کریں گے۔ یہ بات ہے اللہ سے معافی مانگنے کی، جسے استغفار کہتے ہیں، اور اللہ سے اپنی ضرورتیں کہنے کی، جسے دعا کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اور جو ہمیں چاہیے وہ ہم پا سکتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ شیطان ہمیں ہمیشہ بہکاتا رہتا ہے، لیکن اللہ بہت ہی رحم دل ہے۔ اس نے ہمیں ایک طریقہ بتایا جس سے ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، اور وہ طریقہ ہے استغفار۔ اللہ کہتا ہے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اسی طرح دعا کا مطلب ہے اللہ سے سیدھی بات کرنا اور اپنی ضرورتیں اسے بتانا۔ دعا ایک مسلمان کا ہتھیار ہے۔ اس سے ہم اپنی مشکلیں، اپنی اچھائیں، اپنی امیدیں اللہ کو بتاتے ہیں، اور وہ اپنے رہنمائی سے انہیں پورا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ استغفار کیوں ضروری ہے؟ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی غلطیوں پر پچھتانا، اور پھر وہ غلطی کبھی نہیں کرنا۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ دل سے مانگی جانے والی معافی ہے، جس سے کہ اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، اس کے ہر دکھ کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہو۔ ہر مسلمان کو استغفار کرنا چاہیے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ ہم جانے انجانے میں بہت سے گناہ کر دیتے ہیں، اور استغفار ان گناہوں کو دھونے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اس سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے، اور ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ استغفار کیسے کریں؟ استغفار کرنے کا سب سے ضروری طریقہ ہے سچے دل سے معافی مانگنا۔ اپنی غلطی کو محسوس کریں اور اس پر شرمندہ ہوں۔ دل میں یہ ارادہ کریں کہ آئندہ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ آپ ان آسان دعاؤں کو پڑھ کر بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اسے بار بار پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسے پڑھتے رہنا ہے۔ بہت اچھا ہے استغفر اللہ ربی کل جتوب، ایک مطلب میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اس کی طرف لوٹتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے سے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ استغفار کتنا کریں؟ استغفار کی کوئی بھی سیما نہیں ہے، آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد استغفار کرنا سنت ہے۔ آپ کم سے کم 3 بار استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں۔ دن بھر میں، پورے دن میں، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، خالی وقت میں جتنا ہو سکے استغفار کرتے رہیں۔ صبح اور شام کے دعاؤں میں استغفار کو شامل کریں۔ جب کوئی گناہ ہو جائے، اگر آپ سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ مشکل وقت میں جب آپ کو کوئی پریشانی ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اس سے اللہ مشکل آسان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے توبہ کرنے کا انتظار کرتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اللہ اتنا ہی خوش ہوگا اور آپ کو معاف کرے گا۔ دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ دعا کا مطلب ہے ایک مسلمان کا اپنے رب سے سیدھی بات کرنا۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانیاں اور اپنی اچھائیں اللہ کو بتاتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا سب سے ضروری حصہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا کسی کو نقصان پہنچنے کی بات نہ ہو تو اللہ اسے 3 چیزیں دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا اسی دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، یا وہ آخرت کے لیے بچا لی جاتی ہے، اس کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔
दुआ किसी भी वक्त और कहीं भी की जा सकती है, लेकिन कुछ वक्त और कुछ जगह ऐसी हैं जहां दुआ जल्दी कबूल होती है, जैसे कि सुबह और शाम की नमाज के बाद, रात के आखिरी हिस्से में, अजान और इकामत के बीच, सजदे में, बारिश के वक्त, रमज़ान के महीने में, अरफा के दिन जिस पर जुल्म हुआ हो उसकी दुआ। इसी तरह मक्का और मदीना जैसी जगहों पर दुआ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दुआ कबूल होने की शर्तें हैं कि अल्लाह तो बहुत ही ज़्यादा रहमदिल है और वे सबकी दुआएं सुनता है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी दुआ कबूल हो। दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। यकीन हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर सुनेगा और उसे कबूल करेगा। ध्यान से दुआ करनी चाहिए, दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ होना चाहिए। हलाल की कमाई, हमारी रोज़ी हलाल की होनी चाहिए, क्योंकि हराम की कमाई से की गई दुआ कबूल नहीं होती। गुनाहों से बचना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से बचना चाहिए, क्योंकि गुनाह दुआ में रुकावट डालते हैं। सब्र, दुआ कबूल होने में देर लग सकती है, इसीलिए हमें सब्र करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। लगातार दुआ करना, हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अल्लाह पर भरोसा, हमें हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि वे हमारी मदद ज़रूर करेगा। इस्तग़फ़ार और दुआ का आपस में क्या रिश्ता है? इस्तग़फ़ार और दुआ आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो हमारा दिल साफ होता है। ये सफाई हमारी दुआओं को अल्लाह तक पहुँचने और कबूल होने में मदद करती है। गुनाह हमारे दिलों पर बोझ होते हैं जो हमें अल्लाह से दूर करते हैं। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो ये बोझ हल्का होता है और हमारा दिल अल्लाह की तरफ मुड़ता है। एक साफ दिल से निकलने वाली दुआ में ज्यादा ताकत होती है और वे जल्दी कबूल होती है। इस्लामिक किताबों में आज भी ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनसे पता चलता है कि इस्तग़फ़ार और दुआ में कितनी ताकत है। आज भी हम देखते हैं कि जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करते हैं और अपने गुनाहों पर पछताते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान कर देता है और उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। तो दोस्तों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर इंसान को इस्तग़फ़ार करने और दुआएं करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।